إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، عزیز دوستو اور پردہ نشین ماں و بہنوں، جیسے کہ اعلان اس سے پہلے کیا جا چکا ہے، آج کا ہمارا یہ درس ایک انتہائی اہم موضوع پر ہے، احادیث منتخبہ من کتاب الفتن من صحیح الامام البخاری رحمہ اللہ، یعنی صحیح بخاری سے کتاب الفتن کی چند منتخب احادیث کے اوپر آج کا ہمارا یہ درس ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا پوری امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اپنی صحیح کے اندر کتاب الفتن کے نام سے ایک انتہائی اہم کتاب درج کی ہے، اور اس کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی نظیف اور صحیح اسانید سے 21 احادیث کو جو غیر مکرر ہیں ذکر کیا ہے۔ حالانکہ ان میں سے اکثر و بیشتر احادیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی بار ذکر کیا ہے، جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت ہے اس کتاب کے اندر کہ ایک ہی حدیث کو کئی ابواب کے اندر ذکر کرتے ہیں، اور ہر باب میں جب اس حدیث کو دوبارہ دہراتے ہیں تو سند اور متن کے اندر یا دونوں میں سے کسی ایک میں ضرور کوئی نہ کوئی فرق ہوتا ہے، ہو بہو دوسری جگہ اس حدیث کو نہیں لاتے، یا تو سند کے اندر کوئی فرق ہوتا ہے یا پھر متن کے اندر کوئی فرق ہوتا ہے۔ تو یہ احادیث جو صحیح بخاری کے اندر اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، ان کی تعداد تکرار کے ساتھ 80 ہے، اور تکرار کو اگر حذف کر دیا جائے تو یہ تعداد 21 پہنچتی ہے۔ ان میں سے انشاءاللہ آج کے درس میں 5-7 احادیث کا ہم نے انتخاب کیا ہے، جن کی ہم انشاءاللہ اس وقت میں شرح کریں گے۔ فتن سے مراد کیا ہے پہلے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، تاکہ اس باب کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو۔ فتن یہ فتنہ کی جمع ہے۔ فتنہ عربی زبان میں کہتے ہیں، جیسے لوہار کیا کرتا ہے، بھٹی میں لوہے کو ڈالتا ہے، آگ سے اسے تپاتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ جو خالص لوہا ہے، اسی طرح سونار سونے کو آگ کے اندر تپاتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ جو خالص سونا ہے وہ باقی رہ جائے اور اس میں جو زنگ لگے ہوئے ہیں وہ الگ ہو جائے، تو اس کو عربی میں فتنہ کہتے ہیں۔ کہ جو
زنگ آلود چیزیں ہیں وہ الگ ہو جائے اور خالص چیز الگ ہو جائے. اس معنی کو عربی زبان میں اگر بیان کرنا ہو تو اہل عرب اس کے لیے کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ فتنہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور آپ یہی پائیں گے آج تک کہ جتنے فتنے ظاہر ہوئے ان فتنوں میں اہل حق کی اہل باطل سے تمیز ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اہل حق کے درمیان چھپے ہوئے ہوتے ہیں آستین کے سانپ بن کر. اصل ان کا دل اہل باطل کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے وہ اہل حق کے درمیان چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اس طرح کے فتنوں کے موقع پر یہ لوگ بے نقاب ہو جاتے ہیں. تو حقیقت میں یہ فتنہ کا جو لفظ ہے بڑا اہم لفظ ہے. یہ ہمیشہ زنگ آلود چیزوں کو الگ کر دیتے ہیں اور خالص جو مال ہوتا ہے وہ خالص مال باقی رہ جاتا ہے, چاہے سونے میں ہو, چاہے لوہا میں ہو, چاہے کسی دوسری چیز میں ہو, یا انسانوں کے اندر ہو, یا حق اور باطل کے معرکے میں ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کو یہ دین اسلام سکھا رہے تھے, دین کی تعلیم دے رہے تھے, اس وقت تک کسی طرح کا کوئی فتنہ ظاہر نہیں ہوا تھا. سب کے سب ایک دین پر, ایک ایمان اور عقیدے پر, ایک منہج پر قائم تھے, جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا, کہ میں تمہیں ایک واضح روشن شاہراہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. اتنا واضح دین تمہیں سکھا کر جا رہا ہوں کہ اس میں کسی طرح کی کوئی گنجلک چیز نہیں ہے, کوئی کجی نہیں ہے, کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے, بالکل صراط مستقیم ہے. یہ اگر کوئی اس دین کو فالو کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے, ایک دم صراط مستقیم, سیدھا جنت تک پہنچانے والا. اگر کوئی اس دین پر عمل کرنا چاہے, اس دین کو قبول کرنا چاہے, تو اس کے پاس واضح اور آسان سا دین موجود ہے جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا. لا يزغ عنها بعدی الا هالک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس واضح اور روشن شاہراہ کو چھوڑ کر, صراط مستقیم کو چھوڑ کر اگر کوئی ادھر ادھر بھٹکنے کی کوشش کرے گا, دائیں بائیں جانے کی کوشش کرے گا, تو اس کا انجام ہلاکت ہوگا, وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. پہلی چیز, یہ دین بالکل واضح ہے, اور دوسری چیز کہ اس دین کے اندر کچھ لوگ اس واضح راستے کو چھوڑ کر ٹیڑھے میڑھے راستے کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کا انجام ہلاکت ہوگا. تو جب تک اللہ کے رسول اس دنیا میں موجود رہے یہ ٹیڑھا پن اس وقت تک نہیں آیا تھا, بالکل سب کے سب سیدھے راستے پر, صراط مستقیم پر گامزن تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ تنبیہ کی تھی کہ بہت جلد اس امت کے اندر فتنے ظاہر ہوں گے, اور اس اصل اور ورجنل دین کو کچھ اہل بدعت, کچھ فتنہ پرور بگاڑنے کی کوشش کریں گے. اس لیے ہمیشہ اللہ کے رسول, جو خطبہ مسنونہ میں نے پڑھا آپ کے سامنے, اس کا اہتمام کیا کرتے تھے, اپنے صحابہ کو بار بار تنبیہ کیا کرتے تھے, ان کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. حالانکہ اس وقت تک کوئی بدعت ظاہر نہیں ہوئی تھی, صحابہ کے سامنے کوئی بدعت ظاہر نہیں ہوئی تھی, لیکن اس کے باوجود بار بار تنبیہ کرتے تھے کیونکہ مستقبل میں یہ صورتحال آنے والی ہے. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے وہ شدید قسم کے اختلافات دیکھیں گے. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. تو ایسے موقع پر میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو تم لازم پکڑنا. اس حدیث میں اللہ کے رسول نے صاف لفظوں میں بیان کیا ہے کہ میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے, فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي, کیا انجام ہوگا؟ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اللہ کے رسول کے زمانے میں
ترکتکم علی البیضاء تھا، سب کے سب روشن شاہراہ پر چلنے والے تھے، کسی طرح کی کوئی کجی ظاہر نہیں ہوئی تھی. لیکن اللہ کے رسول پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ شدید قسم کے اختلافات عنقریب ظاہر ہوں گے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس طرح تنبیہ کی بار بار، تو بعض صحابہ اکرام حد سے زیادہ احتیاط برتنے لگے، چوکنا رہنے لگے، الرٹ رہنے لگے. ان میں سے ایک صحابی رسول ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کان الناس يسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافت ان یدرکنی. لوگ یعنی صحابہ اکرام اللہ کے رسول سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے اور میں شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا. وجہ کیا ہے؟ مخافت ان یدرکنی، بس اس ڈر سے کہ کسی فتنے کا شکار میں نہ ہو جاؤں، اپنے دین کی حفاظت کر سکوں. علم ہوگا بندے کے پاس تو بندہ فتنوں سے اپنی حفاظت کر پائے گا، اور جس کے پاس علم ہی نہیں ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو کوئی شخص غلط کو بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرے گا اچھے اسلوب میں، تو فوراً آپ کو لگے گا کہ اچھی بات کر رہا ہے، اور لوگ اس کے فتنے میں گرفتار ہو جائیں گے. تو اس فتنے سے اپنی حفاظت کون کر پائے گا؟ جس کے پاس پہلے سے علم ہو کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احتیاط دیکھیں. ابھی تک فتنے ظاہر ہوئے نہیں ہیں، لیکن مستقبل میں چونکہ اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے کہ ظاہر ہوں گے، تو پہلے سے تیاری کر رہے ہیں کہ کس طرح مجھے اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانا ہے. آج کی تاریخ میں ہماری حالت کیا ہے؟ فتنوں کے دلدل میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، قدم قدم پر فتنوں کا سامنا ہے. تو ہمیں کتنا احتیاط برتنا چاہیے اور اس باب میں کتنی تیاری کرنی چاہیے. ایک طرف حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش دیکھیں، ان کی حرص دیکھیں کہ ابھی تک فتنے ظاہر نہیں ہوئے تھے اور تیاری کر رہے تھے، اللہ کے رسول سے پوچھ رہے تھے بار بار تاکہ اپنی حفاظت کر سکے ان فتنوں سے. اور آج کے دور میں ہم ان فتنوں سے گرے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم اس طرف توجہ نہ دیں تو بہت بڑی بدنصیبی اور محرومی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی دیکھیں اپنی امت کے ساتھ کہ خصوصاً اس باب میں، فتنے کے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر رہنمائی کی ہے. اللہ رب العالمین کی سنت کونیہ کے تحت جو کچھ مستقبل میں ہونے والا ہے اس کی خبر دی ہے، اور کیسے علاج کرنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کی بھی اللہ کے رسول نے رہنمائی کی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے انہی احادیث کو اس کتاب کے اندر جمع کر دیا ہے. تو یہ بہت بڑا احسان ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا کہ کتاب الفتن کے نام سے انہوں نے ایک کتاب قائم کی، اور اس کتاب میں کس طرح اپنے آپ کو ہم ان فتنوں سے بچا سکتے ہیں، کس کس طرح کے فتنے ظاہر ہوں گے، اس وقت ہمارے لیے کیا رہنمائی شریعت کی طرف سے ہے، ان چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین احادیث کی روشنی میں یہاں بیان کر دیا ہے. لہذا اس باب کا علم ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. کم از کم ایک شخص اس باب کے تحت وارد احادیث کو سن لے صرف، تو بہت بڑا علم اس کے پاس جمع ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی صحیح بخاری کی احادیث کی روشنی میں، اگر اس کے پاس صرف اللہ کے رسول کی حدیثیں پہنچ جائے تو یہی بہت بڑا اس کے لیے خیر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اس کے پاس موجود ہے، کہ اللہ کے رسول نے اس باب میں ہمیں کیا رہنمائی کی ہے، کس طرح ہمیں اپنے فتنوں سے اپنی حفاظت کرنی ہے، ان فتنوں سے اپنے دین و ایمان کی کیسے ہم حفاظت کریں. ان تمام احادیث کو جمع کرنے کے بعد علماء نے نتیجہ نکالتے ہوئے کہا ہے کہ فتنے کا لفظ جب علماء استعمال کرتے ہیں تو اس سے 3 طرح کے فتنے مراد ہوتے ہیں. اور اس باب کے تحت بھی جو احادیث امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، تینوں طرح کی احادیث اس باب میں اور اس کتاب میں ذکر کی ہے. ایک ہے شہوت کا فتنہ. شہوت مطلب خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے انسان جن گناہوں کا ارتکاب کر ڈالتا ہے.
ایک مسلمان جس کے دل میں ایمان ہے، اس ایمان کے اندر کمی اور بیشی ہوتی رہتی ہے. یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. الایمان یزید و ینقص، ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی ہے. بسا اوقات ایک انسان شیطان کے چکر میں پڑ کر بہت ساری گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے، اور پھر جب ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے تو اپنے انہی گناہوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے. تو اس کے ایمان کی کیفیت کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے. کبھی کبھی شیطان سے وہ کیا ہوتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے، نفس امارہ سے مغلوب ہو جاتا ہے اور گناہ کر ڈالتا ہے. تو یہ ایک طرح کا فتنہ ہے، انسان کے ایمان کے لیے خطرہ ہے بہت بڑا. جب بھی ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک دھبا پڑ جاتا ہے. پہلی بار جب وہ گناہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے، چھوٹا سے چھوٹا گناہ ہی کیوں نہ ہو، پہلی بار جب اس گناہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے اسے ایسا لگتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں اور یہ پہاڑ میرے اوپر گر پڑے گا اور میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا. اس کے دل میں اس گناہ کو لے کر اس طرح کا احساس ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے وہ. لیکن جب قدم بڑھا دیا، اس گناہ کو انجام دے دیا، دوسری بار آسان ہو جاتا ہے، تیسری بار اور آسان ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ شروع میں گناہ صغیرہ کو کرتے ہوئے اس کی وہ کیفیت تھی، بعد میں جب عادت لگ جاتی ہے تو گناہ کبیرہ کا بھی ارتکاب کرتے ہوئے اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ناک میں کوئی مکھی بیٹھی ہوئی ہے اور اسے صرف اس نے بھگا دیا. قتل، غارت گری، زنا، چوری، ڈکیتی، شراب نوشی، اس طرح کے بڑے بڑے گناہوں کو انجام دیتے ہوئے بھی انسان کے دل کے اندر کچھ لرزہ طاری نہیں ہوتا، کیونکہ اب دل کیا ہو چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے. کالا دھبا پڑتے 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 وہ پورا سیاہ ہو چکا ہے اور دل کے اندر کوئی حرکت باقی نہیں رہ گئی ہے. تو اگر یہ کیفیت کسی انسان کی ہو جائے تو وہ دین و ایمان سے بہت دور چلا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے. شہوت، خواہشات نفس کا ایک انسان غلام بن جائے تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے. دوسرا فتنہ ہے، دوسری قسم ہے فتنے کی، وہ ہے شبہات کے فتنے، اور یہ اس سے بڑا خطرناک فتنہ ہے. پہلی قسم سے بھی بڑا یہ خطرناک ہے. وجہ کیا ہے؟ پہلی قسم کے اندر انسان گرچہ غرق ہو جائے، ڈوب جائے، ایک دم عادت اس کی پڑ چکی ہے گناہ کرنے کی، روزانہ چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، پھر بھی اس کے دل میں یہ کھٹکتے رہتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. اگر ایمان موجود ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوا ہے، اس کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس مجھے پہنچنا ہوگا اور جنت و جہنم کا سامنا کرنا ہوگا، اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، تو گرچہ وہ گناہ کی عادت لگ چکی ہے، گناہ کے اندر غرق ہو چکا ہے، پھر بھی اس کے دل کے اندر ہمیشہ یہ کھٹکتے رہتا ہے کہ اچھا کام نہیں کر رہا ہوں. تو کسی بھی وقت وہ ہو سکتا ہے کہ اپنی گناہوں سے توبہ کر کے راہ راست کی طرف آ جائے. اور اللہ رب العالمین کا فضل کتنا واسع ہے کہ ایک انسان چاہے پوری زندگی گناہوں کے اندر غرق رہے، اگر اسے احساس ہو گیا، ندامت ہوئی اور اللہ رب العالمین سے صدق دل سے توبہ کرے، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ کے حجم کو نہیں دیکھتا، اسے ایسے ہی معاف کر دیتا ہے جیسے آج ہی اس کی پیدائش ہوئی ہے. جیسے کوئی نیا بچہ دنیا میں جنم لیتا ہے تو اس کی فائل کیا ہوتی ہے، بالکل سفید کاغذ کی طرح، کورے کاغذ کی طرح، اسی طرح توبہ کرنے والا ہو جاتا ہے. اب نئی زندگی کی شروعات کر سکتا ہے، وہ گویا کہ آج ہی دنیا میں آیا ہے وہ. تو یہ اللہ رب العالمین کا رحم و کرم ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو پہلی قسم کا جو فتنہ ہے اس کا تدارک کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. لیکن جو دوسری قسم کا فتنہ ہے، شبہات کے فتنے، تو یہ انتہائی خطرناک ہے.
ایک بار اگر ایک انسان اس فتنے کا شکار ہو گیا تو اس کی دنیا و آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے. وہ اسے دین سمجھنے لگتا ہے اور عبادت کے طور پر اس گناہ کو انجام دیتا ہے. جیسے جب اس امت میں سب سے پہلے فتنوں کا ظہور ہوا خوارج کی شکل میں، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور پھر ان کے بعد دوسرے صحابہ اکرام کو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے خلاف تلوار اٹھانا، بغاوت کرنا اور ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنا، یہ خوارج کیا سمجھ رہے تھے؟ عبادت سمجھ رہے تھے کہ ان کو قتل کر کے اللہ کی قربت ہم حاصل کر رہے ہیں. غور کریں کہ ایک انسان اس طرح کا قبیح عمل انجام دیتے وقت دل میں کیا کیفیت پیدا کر رہا ہے؟ اللہ کا تقرب حاصل کر رہا ہوں. عبد الرحمن بن ملجم جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے، حالانکہ ان روایتوں پر کلام بھی ہے، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب اسے قصاصاً قتل کیا جانے لگا تو اس کے جسم کے اعضاء کو کاٹا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے اسے، اور کہہ رہا ہے کہ میری زبان کو بس قتل نہ کرو، مت کاٹو، کیونکہ ذکر و اذکار کرنے کا مجھے موقع مل جائے. وہ ذکر و اذکار میں مشغول ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کام کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ قتل کر کے میں نے بہت ہی بڑا نیک کام انجام دیا. تو اب سوچیں کسی کے ذہن میں اس قدر فتنہ داخل ہو جائے تو اس کی دنیا و آخرت کو کس طرح تباہ کرتا ہے. وہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو قتل کر کے یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بہت بڑا نیک عمل انجام دے رہا ہوں. آج کے دور کے اندر بھی وہی خوارج کے فکر جن کے ذہنوں کے اندر داخل ہو گئی ہے، یہ فکر جن کے اندر داخل ہو گئی، وہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو یا بے گناہ معصوم جانوں کو قتل کر کے عبادت سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں عبادت کر رہا ہوں. تو یہ جو شبہات کے فتنے ہیں انتہائی خطرناک ہے. تو ان فتنوں کا تذکرہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا ہے اس کتاب کے اندر. اور تیسری قسم ہے آفت اور مصیبت کا فتنہ. جب ایک انسان خوشحالی میں ہوتا ہے تو دین پر عمل کرنا اس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جب تنگ حالی اس کی زندگی میں آتی ہے تو دین پر ثابت قدم رہنا آسان نہیں ہوتا. پھر اس کے لیے کہیں پر نوکری لگی ہوئی تھی، حلال رزق وہاں سے آ رہا تھا، نوکری چلی گئی ہاتھ سے، اب رزق کے لالے پڑ چکے ہیں، کافی کوشش کے باوجود کہیں سے حلال رزق نہیں مل رہا اور حرام راستے ہزاروں کھلے ہوئے ہیں. روزانہ آ کے کوئی آفر دے رہا ہے کہ ہاں یہ نوکری جوائن کر لو اور تمہارے لیے ایک دم پیپر بالکل ریڈی ہے، بس ایک سگنیچر کرو اور کہ جوائن کر لو. لیکن وہ راستہ کیا ہے؟ حرام ہے. ایک انسان کب تک صبر کر پائے گا؟ گھر کے اندر بیٹا بیمار پڑ گیا، تمام لوگ کہنے لگے کہ جن و شیطان کا اثر ہے اس پر. اب اس کا علاج یہی ہے کہ فلاں بابا کے پاس جاؤ، اور ویسے بھی اس علاقے میں مغربی بنگال میں ان کی کثرت ہے، یہاں پر سب سے زیادہ اس طرح کے بابا پائے جاتے ہیں. تو لوگ کہنے لگے کہ وہی علاج ہے، بس اس بابا کے پاس جاؤ اور وہاں پر جس طرح شرک و بدعات کے نظارے ہوتے ہیں ہم سب واقف ہیں ان سے. سجدہ کرنا پڑتا ہے، چادر چڑھانا پڑتا ہے، تعویذ و گنڈا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا کرنا پڑتا ہے. سب کچھ ان کے یہاں جائز ہے. اب یہ بندہ جس نے کبھی اس طرف توجہ بھی نہیں دی تھی، شرک و بدعات سے اپنے ایمان کی اب تک حفاظت کی ہوئی تھی، وہ پہلی پہل کیا کرتا ہے؟ بالکل انکار کر دیتا ہے. کسی بھی صورت میں یہ بدعتی طریقہ اور شرکیہ طریقہ اختیار نہیں کر سکتا. چنانچہ سنت کے مطابق علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے شفا نہیں ملتی. سال گزر گیا، بچے کی وفات ہو گئی، علاج نہیں کیا اس بدعتی طریقے سے. دوسرا بیٹا بھی اسی طرح مرض میں مبتلا ہو گیا، اس کی بھی سنت کے مطابق کافی علاج کی کوشش کی، لیکن شفا نہیں مل رہی ہے. اور روزانہ
رشتہ داروں کی طرف سے، دوست و احباب کی طرف سے اسے یہ مشورہ دیا جا رہا ہے، ایک بیٹے کو کھوئے ہو، یہ بھی کھونے والا ہے، یہ بھی دنیا سے جانے والا ہے، اگر چاہتے ہو کہ بچ جائے تو فلاں کے پاس چلے جاؤ، ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس۔ کب تک صبر کر پائے گا؟ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ آفت اور مصیبت کے فتنوں سے لڑنا، یہ پریکٹیکل جو لوگ اس مرحلے سے گزرتے ہیں وہی جانتے ہیں۔ لفظی طور پر کہنا اور لوگوں کو مشورہ دینا الگ چیز ہے، تھیوریکل سمجھانا الگ چیز ہے، اور جس کی زندگی میں اس طرح کے حالات آ چکے ہوں ان کے لیے صبر کر کے توحید پر جمع رہنا وہی جانتے ہیں جن کے ساتھ زندگی میں اس طرح کے حالات آتے ہیں۔ بہت بڑا فتنہ ہے یہ۔ تو ان فتنوں سے ایک انسان اپنی حفاظت کیسے کرے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الفتن کے اندر ان احادیث کو ذکر کر کے ایک انسان کی رہنمائی کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ سب سے پہلی کتاب جو پہلا باب جو ہم نے انتخاب کیا ہے آپ کے اس درس کے لیے، باب ما جاء فی قول اللہ تعالی واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يحذر من الفتن۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس آیت میں جس فتنے کا تذکرہ کیا ہے اس فتنے کے بارے میں ہم یہ باب قائم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس آیت کے اندر؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اس فتنے سے بچو جو تم میں سے صرف ظالمین کو اپنی گرفت میں نہیں لے گا بلکہ تمام کے تمام لوگ اس کی زد میں آ جائیں گے۔ اس سے کون سا فتنہ مراد ہے؟ اس سے مراد اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب کب آتا ہے لوگوں کے اوپر؟ جب کوئی معصیت، جب کوئی گناہ سماج اور معاشرے کے اندر بالکل عام ہو جائے اور اس سے روکنے والا کوئی نہ ہو۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کشتی کے اندر پہلے منزلے پر کچھ لوگ رہتے ہوں اور نچلے منزلے پر کچھ لوگ رہتے ہوں۔ پہلے منزلے والوں کو پانی آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے اور نیچے منزل میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو پانی کے لیے بار بار اوپر جانا پڑتا ہے، حالانکہ سب سے زیادہ قریب پانی کے یہی ہے۔ اب اوپر والے ان کو طعن و تشنیع کرنے لگے کہ آپ ہمیں بہت زیادہ تھکاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم اس کشتی کے اندر سوراخ کر کے ڈائریکٹ دریا سے پانی لے لیں۔ اگر یہ کام کر دیے لوگ تو انجام کیا ہوگا؟ یہ کشتی آہستہ آہستہ ڈوب جائے گی اور جتنے لوگ اس میں سوار ہیں سب کے سب مر جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے سماج اور معاشرے کے اندر اگر کوئی برائی عام ہو جائے اور کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو اس برائی سے لوگوں کو روکے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے معاشرے پر، ایسی قوم پر عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ اسی عذاب کے بارے میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ جب یہ عذاب لوگوں پر آئیں گے تو صرف اس عذاب کے اندر جو ظالم ہے، جو گنہگار ہے، وہی نہیں پسیں گے، بلکہ جو لوگ نیک تھے، اپنے آپ کو ان گناہوں سے دور کیے ہوئے تھے لیکن لوگوں کو روک نہیں رہے تھے، لوگوں کو روک نہیں رہے تھے۔ مثال کے طور پر شراب اور یہ نشہ آور چیزیں ہیں۔ کچھ لوگ ہوں گے 5-10% لوگ سماج اور معاشرے کے اندر جو ان برائیوں سے دور ہیں، لیکن ان کے گھروں میں، دوست و احباب کے اندر، رشتہ داروں کے اندر یہ برائی عام ہو چکی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں انہیں شراب اور نشہ کرتے ہوئے، اس کے باوجود روکتے نہیں ہیں، انہیں نصیحت نہیں کرتے۔ تو اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آئے، طوفان آ جائے، زلزلہ آ جائے،
سیلاب آ جائے تو کیا اس عذاب کے زد میں صرف جو ظالم تھے وہی پسیں گے یا جو نیک تھے وہ بھی اس عذاب کے زد میں آ جائیں گے؟ سب کے سب آ جائیں گے۔ تو اسی طرح کے عذاب سے اللہ رب العالمین نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، تو کیسے بچیں گے؟ اس طرح کے گناہوں سے اپنے سماج اور معاشرے کو پاک کر کے، کہ اس طرح کے گناہوں سے اپنے سماج اور معاشرے کو پاک کرنا ہے، اور اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا جائے، اور اس طرح کے معاملے میں ہر شخص اپنے ماتحت لوگوں کا مسئول ہے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ یہ صرف علماء اکرام کا کام نہیں ہے کہ وہی منبر و محراب سے لوگوں کو اس بارے میں نصیحت کریں گے، بلکہ ہر شخص جس کے گھر میں اس طرح کی برائی پنپ رہی ہے، جیسے زنا ہے، بعض احباب کہہ رہے تھے ابھی کہ ابھی جو اس علاقے کی حالت ہے، آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا پورے گاؤں کے اندر کوئی گھر جس گھر میں زنا کا کوئی واقعہ نہ ہوا ہو۔ اب غور کریں کہ کس معاشرے میں ہم ابھی جی رہے ہیں۔ ابھی آئے گی حدیث کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ کہ زنا عام ہو جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً آج اگر آپ دیکھیں پورے گاؤں کے اندر تو شاید ایک گھر بھی آپ کو ایسا نہ ملے جس گھر میں زنا کا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے۔ کوئی متقی و پرہیزگار ہے لیکن اس کا بیٹا گرفتار ہے، اس کی بیٹی گرفتار ہے، اس کا بھائی گرفتار ہے، اس کا بھتیجا، اس کا بھتیجی، اس کی ناتی پوتی، کوئی نہ کوئی گرفتار ہے۔ ہر گھر کے اندر یہ برائی داخل ہو چکی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین نے ابھی ہمیں مہلت دی ہوئی ہے۔ پرانے زمانے میں جن قوموں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب نازل ہوا اور پورے کے پورے قوم کو اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر ڈالا تھا، وہ جرائم اور وہ گناہ آج کے معاشرے میں اس سے کہیں زیادہ سخت صورتوں میں موجود ہے، قبیح صورتوں میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر زمانہ جاہلیت کے بارے میں ہم چرچا کرتے ہیں کہ وہ زندہ درگور کر دیتے تھے اپنی بیٹیوں کو۔ کتنے واقعات ہوئے ہوں گے اس زمانے میں؟ بہت زیادہ نہیں۔ اگر ہر کوئی اپنی بیٹی کو اس طرح زندہ دفن کر دیتا تو لوگوں کو شادی کرنے کے لیے موقع ہی نہیں ملتا کسی سے، خواتین ہوتی ہی نہیں۔ یہ ہر گھر کا معاملہ نہیں تھا، ہر کوئی اس طرح نہیں کرتا تھا، لیکن کچھ لوگ تھے جو اس طرح کا کام کرتے تھے۔ آج کے دور کا اس زمانے کے ساتھ آپ موازنہ کریں کہ زنا کے عام ہونے کی وجہ سے روزانہ کتنے معصوم جانوں کو قتل کیا جا رہا ہے ماں کے پیٹ کے اندر۔ ماں کے پیٹ کے اندر کتنے معصوم جانوں کو، تو صرف خواتین کو، بچیوں کو نہ قتل کرتے تھے، اور آج بلا استثناء بچہ ہو یا بچی ہو وہ زنا سے پیدا ہوا ہے، سماج اور معاشرے کے اندر اس کو ہم لا نہیں سکتے، تو کیا کرو؟ ماں کے پیٹ کے اندر ہی اسے قتل کر ڈالو، ابارشن کر دو۔ اس زمانے میں یہ تصور نہیں تھا کہ اس طرح ہو سکتا، اور آج کل شریف اور سماج کے معزز افراد یہ کام کرتے ہیں۔ تو آج کی تاریخ میں یہ جرم جس لیول پر ہو رہا ہے اس زمانے میں تصور نہیں تھا، جس زمانے کو ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ جن جرائم کی بنا پر پرانے زمانے میں پرانے قوموں پر، سابقہ قوموں پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو کے پورے قوم کو تباہ کر دیا جاتا تھا، اگر اللہ رب العالمین کی رحمت نہ ہوتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعا نہ ہوتی کہ اللہ میری قوم کو ایسی عذاب سے ہلاک نہ کرنا جس طرح پرانے قوموں کو ایک ہی ساتھ ہلاک کر دیا جاتا تھا، تو اللہ میری قوم کی حفاظت کرنا اور کوئی ایسا عذاب نازل نہ کرنا کہ پوری قوم ہلاک ہو جائے، تو اللہ رب العالمین نے دعا قبول کر لی۔ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس طرح کا کوئی عذاب نہیں آتا، ورنہ ہمارے اعمال اور ہمارے جرائم اس قدر بڑے ہوئے ہیں کہ ہم عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ تو اسی بارے میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُحَذِّرُ مِنَ الْفِتَنِ،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فتنوں سے متعلق آگاہ کرتے تھے، تنبیہ کیا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول بار بار ان فتنوں کے متعلق اپنے صحابہ اکرام کو تنبیہ کیا کرتے تھے، آگاہ کیا کرتے تھے. جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ ہر مجلس کی شروعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار ان کلمات سے کرتے تھے. یہ فتنے سے تحذیر ہے. تو اسی بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، اور اس بارے میں حدیث ذکر کی ہے. کون سی حدیث؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا فرطکم علی الحوض، کہ حوض کوثر پر میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا. فرط کا لفظ کہتے ہیں عربی زبان میں پہلے سے کسی جگہ پر موجود رہ کر باقی لوگوں کا انتظار کرنا. مثال کے طور پر آپ اگر ایک ٹیم بنا کر کہیں پر نکل رہے ہیں زیارت کے لیے، کسی پارک کی طرف اور کسی دوسری جگہ کی طرف، تو ٹیم میں سے بعض لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پہلے سے جا کر وہاں تیاری کر کے رکھتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ جب وہاں پہنچے تو تمام چیزیں تیار ملے، آپ کو پریشانی نہ ہو. تو یہ جو پہلے سے جا کر سب کچھ تیاری کر کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، عربی میں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرط کہا جاتا ہے ان کو. تو اللہ کے رسول نے اسی لفظ کا استعمال کیا اس حدیث کے اندر، انا فرطکم علی الحوض، حوض کوثر پر میں تمہارا پہلے سے جا کر موجود رہوں گا اور انتظار کروں گا. فمن وردہ شرب من، قیامت کے دن جو بھی اس حوض پر آئے گا اسے پینے کا موقع ملے گا. وہ حوض کے پانی سے، کوثر کے پانی سے سیراب ہوگا. ومن شرب منہ لم یظمأ بعدہ ابدا، ایک مرتبہ جسے پینے کا موقع مل گیا وہ کبھی بھی دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا. اس کے بعد فرماتے ہیں لَيَرِدُ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونَنِي، قیامت کے دن حوض پر آنے والے بعض لوگوں کو میں پہچان لوں گا. وہ آئیں گے، میں انہیں پہچانوں گا، وہ مجھے پہچانیں گے. ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، اور پھر میرے درمیان اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا. یہ پہلے طریق سے یہ حدیث یہاں تک بیان کی. آگے اسی حدیث کی سند موجود ہے. ہم سند کو یہاں پر نہیں پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ یہ علمی مباحث ہیں جو طلبہ علم کے سامنے بیان کیے جائیں گے. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے بس اسی کی شرح مقصود ہے. آگے اس حدیث کے اندر اضافہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اس وقت انہم منی، کہ یہ جو لوگ ہیں جنہیں آنے سے روک دیا گیا، جن کے درمیان اور ہمارے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا، یہ ہماری ہی قوم کے لوگ ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا انک لا تدری ما بدلوا بعدک، اے نبی آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کر دی تھی آپ کو پتا نہیں ہے. فَأَقُولْ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي، تو میں کہوں گا کہ دھتکارا جائے، ان کو دور بھگایا جائے جنہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا تھا. یہ حدیث انتہائی اہم حدیث ہے. اس کے اندر دو اہم مسائل کا ہمیں علم ہوا. پہلا مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول علم غیب نہیں جانتے تھے. اگر اللہ کے رسول علم غیب جانتے ہوتے تو ان کے بارے میں سفارش نہ کرتے اور یہ نہ کہتے کہ ان کو بھی آنے دیا جائے، یہ میری ہی قوم کے لوگ ہیں. جب کہا گیا کہ آپ کے بعد انہوں نے بدعتیں ایجاد کر دی تھی، اس وجہ سے ان کو روک دیا گیا ہے. آپ کو پتا نہیں کہ آپ کے آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا دین کے اندر تبدیلی کر دی تھی. تو اس دین کے اندر تبدیلی کچھ لوگ کریں گے پتا چلا، اور ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کو حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا. یہ دوسرا مسئلہ علم ہوا ہمیں. دوسرے مسئلے کا علم ہوا کہ ان کو حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا. تو بدعت کا یہ انجام ہے، بدعت کی یہ سزا ہے کہ بدعتی کو حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا. جس دن لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے، ایک ایک قطرے پانی کے لیے ترس رہے ہوں گے، حوض کوثر جس کو پینے کے بعد انسان دوبارہ پیاسا ہی نہیں ہوگا،
اس عظیم نعمت سے یہ لوگ محروم رہیں گے جنہوں نے اللہ کے رسول کے دین کو بدل ڈالا تھا۔ تو یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ پہلا مسئلہ کیا ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول علم غیب نہیں جانتے تھے۔ اگر علم غیب اللہ کے رسول جانتے ہوتے تو جو بعد میں اللہ کے رسول نے ان پر بد دعا کی اور کہا سحقن سحقن، ان کو دھتکارا جائے، تو پہلے ان کے بارے میں سفارش کرتے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی جگہ پر پہلے سفارش اور بعد میں بد دعا۔ جیسے علم ہوا بتایا گیا فوراً بد دعا کی ان کے لیے، تو شروع میں ہی بد دعا کرتے اگر علم غیب ہوتا تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول علم غیب نہیں جانتے۔ بعض لوگ اسی حدیث سے علم غیب کا استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو قیامت کے دن آنے والا ہے نا، اللہ کے رسول نے دنیا میں بتا دیا تو یہ تو غیب ہے، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو بات صحیح ہے۔ یہ قیامت کے دن پیش ہونے والا ہے اور اللہ کے رسول دنیا میں بتا رہے ہیں، تو غیب کی خبر نہیں ہوئی؟ تو اسی حدیث سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علم غیب جانتے تھے۔ پھر کیا جواب ہوگا؟ کیا حقیقت میں اللہ کے رسول علم غیب جانتے تھے؟ حقیقت میں یہ حدیث انتہائی اہم ہے علم غیب کا مسئلہ سمجھنے کے لیے۔ اللہ کے رسول کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ علم غیب جانتے تھے نہیں جانتے تھے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ صرف علم غیب اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ البتہ اللہ رب العالمین اپنے رسولوں کو وحی کے ذریعے غیب کی بعض چیزوں کی خبر دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول وحی کی بنیاد پر بہت ساری چیزوں کی اپنی امت کو خبر دی ہے جو مستقبل میں پیش ہونے والے ہیں، جن میں سے یہ چیز ہے۔ تو جو کچھ اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے خبر دی گئی اللہ کے رسول نے اتنا بیان کر دیا، اور جو وحی کے ذریعے خبر نہیں دی گئی ہے اس کے بارے میں بیان نہیں کر سکے۔ تو اللہ کے رسول غیب کے متعلق صرف اتنی ہی خبر دے سکتے ہیں جتنی وحی کے ذریعے آپ کو خبر دی گئی ہے۔ اس لیے پتا چلا کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد اگلا باب جو ہمارے سامنے ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، اور یہ باب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ جو امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، یہ کلمہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جسے امام بخاری نے باب کے طور پر قائم کیا ہے۔ کیا ہے یہ ٹکڑا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا، میرے بعد تم لوگ بہت سارے ایسے امور دیکھو گے، بہت سارے ایسے معاملات دیکھو گے جن کو تم ناپسند کرو گے، منکر شمار کرو گے، معروف نہیں کہو گے، کہو گے کہ یہ منکر ہو رہا ہے۔ اس میں کس طرح کے امور کی بات کی گئی ہے؟ اس میں در حقیقت اپنے حکمرانوں کے متعلق اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کی ہے کہ میرے بعد جو لوگ حکمراں بنیں گے، تمہارے معاملات کو دیکھیں گے، تم پر حکومت کریں گے، وہ تمہارے حکمراں ایسے ایسے منکر اعمال کریں گے کہ تم ان منکر اعمال کی تائید نہیں کر سکتے۔ یہ اعمال تمہیں منکر لگیں گے اور تم انہیں ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھو گے۔ تو پھر کیا کرنا ہے ایسے موقع پر؟ اس بادشاہ کے خلاف، اس حاکم کے خلاف لوگوں کو بھڑکا کر خروج اور بغاوت کرنی ہے یا کیا کرنا ہے؟ تو اس باب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کیا ہے کہ جب حاکم وقت منکرات کے اندر گرفتار ہو جائے، منکرات کے اندر ڈوب جائے، زنا کے اندر، ناچ گانے میں، شراب نوشی میں اور دوسرے گناہوں کے اندر ڈوب جائے، جو کہ مسلم قوم کی کیا ہو؟ حکمراں ہوں، بادشاہ ہوں، تو ایسی صورت میں رعایا کو کیا کرنا چاہیے؟ اس بارے میں اللہ کے رسول نے کیا رہنمائی کی ہے، ان احادیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ تو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ جو احادیث ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ کسی انسان کی طرف سے ہمیں رہنمائی نہیں دی جا رہی ہے،
یہ رہنمائی ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جو کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے۔ پہلی حدیث دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث اللہ کے رسول سے روایت کی ہے، فرماتے انکم سترون بعدی اثرتا وامورا تنکرونہا، تم لوگ میرے بعد ترجیحات دیکھو گے۔ اثرہ کہتے ہیں کسی کو کسی پر ترجیح دینا، اور یہ لفظ عموماً استعمال کیا جاتا ہے کوئی حقدار ہو، اس حقدار کو اس کے حق سے محروم کر کے کسی ناحق کو یہ حق دے دینا۔ مثال کے طور پر ایک سرکاری نوکری ہے جس کے لیے کمپٹیشن کرایا گیا، اور اس میں جو سب سے ٹاپ آیا اس کو نوکری ملنی چاہیے، لیکن یہ حاکم وقت جو ہے، جو بادشاہ ہیں، انہوں نے اس مستحق کو محروم کر کے یہ نوکری، یہ حق اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو دے دیا، اپنے بیٹے کو دے دیا، اپنے بھائی کو دے دیا، اپنے بھتیجے کو دے دیا، اپنے پوتے کو دے دیا، اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو دے دیا۔ اور اس کا معاملہ کیا ہے کہ یہ انتہائی نالائق ہے، اس عہدے کے لیے، اس نوکری کے لیے بالکل بھی پرفیکٹ نہیں ہے، یہ نالائق ہے۔ جو لائق تھا اسے محروم کیا گیا، اور ایک نالائق کو صرف اپنا قریبی ہونے کی وجہ سے یہ حق دے دیا گیا۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اثارہ۔ اللہ کے رسول پہلے ہی پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ مستقبل میں تمہارے جو حکمراں ہوں گے نا، وہ تمہارا حق چھین کر اپنے قریبی رشتہ داروں کو وہ حق دیں گے۔ وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسے ان کے اندر اعمال دیکھو گے جو منکر کے قبیل سے ہوں گے، منکرات کے اندر وہ گرفتار ہوں گے۔ قالوا فما تأمرون یا رسول اللہ، تو صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول، جب ایسے حکمراں ہمارے حاکم بن جائیں، ہمارے اوپر حکومت کرنے لگے، تو ایسی صورت میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ کیا مشورہ آپ کا، کیا رہنمائی ہے آپ کی؟ ہم کیسے ان کے ساتھ تعامل کریں؟ سنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ادو الیہم حقہم وصلوا اللہ حقکم، ان بادشاہوں کا تمہارے اوپر کوئی حق ہے، اور تمہارا ان بادشاہوں کے اوپر کوئی حق ہے۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے کے حقوق کیا ہے؟ ملے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کے کچھ حقوق ہیں رعایا پر، اور رعایا کے کچھ حقوق ہیں بادشاہوں پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ادو الیہم حقہم، ان بادشاہوں کے جو حقوق تھے تمہارے اوپر، یہ حقوق تم ادا کرتے رہو۔ اور تمہارے جو حقوق تھے بادشاہ کے اوپر، اب بادشاہ تو تمہارا حق دے نہیں رہے ہیں، تو یہ حقوق اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا۔ وَصَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ، اپنے حقوق اللہ تعالیٰ سے طلب کر لینا، اور یہ نہ کہنا کہ جب یہ بادشاہ ہمارے حقوق ہمیں نہیں دے رہے ہیں تو ہم کیوں اپنے حقوق ان کو دیں۔ بادشاہ کا حق رعایا پر کیا ہے؟ رعایا ان کی اطاعت و فرما برداری کریں، ان کے خلاف خروج و بغاوت نہ کریں، ان کا کہنا مانے، یہ حق ہے رعایا کے اوپر بادشاہ کا۔ اور رعایا کا حق ہے بادشاہ کے اوپر کہ یہ ان کی حفاظت کریں، ان کے اوپر ظلم و ستم نہ کریں۔ تو یہ رعایا تو اپنا حق دے رہے ہیں، لیکن بادشاہ کی طرف سے حق مل نہیں رہا ہے، تو کیا اس وجہ سے یہ بھی اپنا حق دینا بند کر دیں؟ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا۔ صاف لفظوں کے اندر خود اللہ کے رسول نے پہلے یہ صورتحال بیان کی کہ اس طرح کے حالات ہوں گے، پہلے ہی کہا، اور پھر اس کے بعد رہنمائی کی کہ ایسی صورت میں ان کے جو حقوق ہو تم ادا کرتے رہنا، تمہارے جو حقوق ہو جو تو وہ غصب کر رہے ہیں تمہیں نہیں دے رہے ہیں تو اس کے پیچھے مت پڑنا، اپنے حقوق بس اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے رہنا، کیونکہ ان سے امید نہیں ہے تمہیں کوئی حق ملنے والا ہے۔ اس صاف اور صریح حدیث کے بعد بھی کوئی شخص اسی وجہ سے ان بادشاہوں کی
ان بادشاہوں کے خلاف بغاوت کرے، خروج کرے، لوگوں کو ابھارے، تو کیا کہا جائے گا؟ اس نے اللہ کے رسول کی نصیحت پر عمل کی؟ یہ پریکٹیکلی آسان نہیں ہے جب انسان دماغ سے سوچے گا تو، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر عمل کرنا چاہے گا تو بڑا آسان ہو جائے گا۔ تو کتنے صاف لفظوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان کر دیا۔ آگے والی حدیث ہے، من کرہ من امیرہ شیئا فلیصبر، اگر اپنے امیر کے متعلق کوئی مکروہ چیز دیکھے تو صبر کرے۔ فإنہ من خرج من السلطان شبرا مات میتۃ جاہلیہ، اگر بادشاہ کی اطاعت سے ایک بالشت بھر بھی، اس کو کہتے ہیں ایک بالشت، ایک بالشت بھر بھی کوئی بغاوت کر جائے، اطاعت سے خارج ہو جائے، فرمانبرداری نہ کرے، ایک بالشت بھر فقط، تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ جاہلیت کی موت مرنے کا کیا معنی ہے؟ یعنی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیا اس سے مراد یہی ہے کہ ایسا شخص کافر ہے؟ نہیں، اہل سنت والجماعت کا یہ منہج اور عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ وعید کی احادیث میں سے ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ وعید کی احادیث میں سے ہے، یعنی یہ اس کے لیے وعید ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، لیکن کسی کے اندر یہ عمل پایا گیا تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ اور اس طرح کی بے شمار حدیثیں ہیں، آیتیں ہیں جن کے اوپر کفر کا حکم بظاہر لگایا گیا ہے، تو اس سے مراد کفر دون کفر ہے۔ یہ وہ کفر نہیں ہے جس سے ایک انسان اسلام سے خارج ہو جائے۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، سورۃ النساء کے شروع میں، کہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، ظلمن کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ کے اندر کیا بھر رہے ہیں؟ جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اور یہ قیامت کے دن جہنم رسید ہوں گے۔ تو کیا کہا جائے گا؟ اگر کوئی یتیم کا مال ہڑپ لے تو اس کے لیے جہنم جانا یقینی ہے؟ نہیں، یہ وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف بھی کر سکتا ہے، اور چاہے تو اس کی سزا یہی ہے کہ اسے کیا کہتے ہیں جہنم میں داخل کرے۔ تو یہ وعید کی احادیث میں ہے، بہت ساری آیات کے اندر، احادیث کے اندر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، بہت سارے اعمال کے بارے میں کفر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو اس سے مراد کفر دون کفرن ہے۔ تو یہ بھی حدیث وعید کی احادیث میں سے، یعنی اس کو کفر کی وعید سنائی گئی، گویا کہ جاہلیت کی موت مرنے کی وعید سنائی گئی۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ انتہائی سخت گناہ ہے یہ، بادشاہ کی اطاعت سے خروج کر جانا، بغاوت کرنا، لوگوں کو ابھارنا بادشاہ کے خلاف۔ اس کے بعد اگلی جو حدیث ہے، یہ انتہائی مشہور حدیث ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ نے ہو سکتا ہے سنا بھی اس حدیث کو۔ جنادہ بن ابی امیہ یہ فرماتے ہیں کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری زندگی میں بستر پر تھے، مریض تھے، تو ان کی عیادت کے لیے ہم گئے، اور جا کر ہی ہم نے ان کے لیے پہلے دعا کی، اصلحک اللہ، کہ اللہ رب العالمین اس مرض سے آپ کو شفا دے۔ اس کے بعد ہم نے ان سے درخواست کی، حدث بحدیث ینفعک اللہ بہ سمعتہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کوئی ایسی حدیث سنائے جو اللہ کے رسول سے آپ نے سنی ہو، تاکہ اللہ رب العالمین اس حدیث کو سنانے کی وجہ سے آپ کو فائدہ پہنچائے۔ تو انہوں نے ہمیں ایک حدیث سنائی۔ کون ہے یہ سنانے والے؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتہائی جلیل القدر صحابی رسول۔ فرماتے ہیں دعانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبایعناہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا اور ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کس بات پر بیعت کی؟ فقال فیما اخذ علینا، اس بیعت میں اللہ کے رسول نے ہم سے جو معاہدہ لیا وہ کیا تھا؟ ان بایعنا علی السمع والطاعہ
فی منشطنا ومکرہنا وعسرنا ویسرنا وأثرة علینا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. یہ حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، متفق علیہ حدیث ہے. علماء اس باب کے اندر اسے اصل قرار دیتے ہیں. بس یہی ایک حدیث انسان اگر سمجھ جائے حکام المسلمین کے مسئلے میں کہ ان کے ساتھ رعایا کو کیسے تعامل کرنا چاہیے تو کافی ایک حدیث، بس یہی ایک حدیث کسی ہدایت کے لیے کافی ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی، کس بات پر؟ علی السمع والطاعہ، کہ اپنے حاکموں کی تم اطاعت و فرما برداری کرو گے، وہ جو تمہیں حکم دیں گے خلاف ورزی نہیں کرو گے. اس بات پر اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ بیعت لی باضابطہ. آگے کیا کہا؟ فی منشطنا ومکرہنا وعسرنا ویسرنا، چاہے ہم خوشحالی میں ہو چاہے ہم تنگحالی میں ہو، چاہے ہماری زندگی کے اندر خوشی آئے یا ہماری زندگی کے اندر تنگی آئے، چاہے ہم آسانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو یا تکلیفوں کے اندر زندگی گزار رہے ہو، ہر حال میں چاہے ہم بادشاہ وقت سے خوش ہو چاہے ناراض ہو، دونوں صورت میں. بادشاہ وقت سے جب آپ خوش ہیں، بہت زیادہ آپ کو عطیہ تحفہ ہدیے انہوں نے دیے، آپ خوش ہو گئے. محروم کر دیا کبھی، ناراض ہو گئے. دونوں صورتوں میں، خوشی کی صورت میں بھی ناراضگی کی صورت میں بھی، فی منشطنا ومکرہنا، چاہے خوشی کے حالت میں ہو چاہے ناراضگی کی حالت میں ہو، جب ہم ان کو ناپسند کر رہے ہو. وعسرنا ویسرنا، چاہے خوشحالی ہو ہماری زندگی میں یا تنگحالی ہو، بدحالی ہو ہماری، دونوں صورتوں میں. اس کے بعد وَأَثَرَةً عَلَيْنَا، ابھی اس لفظ کی شرح تھوڑی دیر پہلے گزری کہ ہمارے حقوق چھین کر اپنے قریبی لوگوں کو یہ حقوق دینے لگے، اس صورت میں بھی ہم اپنے حکمرانوں کی اطاعت اور فرما برداری کریں. اس بارے میں اللہ کے رسول نے ہمارے ہاتھ پر بیعت لی. وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور حکومت کے معاملے میں حکمرانوں کے ساتھ کبھی بھی ہم جھگڑیں گے نہیں، ان کے خلاف کبھی اعتراض نہیں کریں گے. وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، انتہائی صریح لفظ ہے کہ حکومت کے جو معاملے ہیں وہ جانیں، ان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہوگا، اور کبھی بھی ان بادشاہوں کے ساتھ، ان حکمرانوں کے ساتھ حکومت کے مسائل کو لے کر الجھیں گے نہیں. اللہ کے رسول نے ہم سے بیعت لی. وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، حکومت کے مسائل کو لے کر حکمرانوں سے ہم کبھی نہیں الجھیں گے. انتہائی آسان، صریح اور بالکل صاف لفظوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ہاتھ پر بیعت لی ہے. کب ان حکومت کے اہلکاروں کے خلاف ہم بغاوت کر سکتے ہیں، خروج کر سکتے ہیں، ان کے خلاف اپنی زبان کھول سکتے ہیں، لوگوں کے درمیان ان کی برائی بیان کر سکتے ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول نے بیان کر دیا. إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ برہان. بس ایک صورت ہے جب ان کی اطاعت و فرما برداری تم پر واجب نہیں رہتی، وہ صورت ہے کہ جب اپنے حاکم کو کفر بواح کے اندر مبتلا دیکھو. صرف کفر نہیں کہا بلکہ کفر بواح کہا. کیا فرق ہے دونوں میں؟ کفر بواح کہتے ہیں ایسے کفر کو جس کے بارے میں ادنا شک بھی نہ ہو کسی کے اندر، اس کے کافر ہونے کے بارے میں تمہارے پاس کوئی تأمل نہ ہو، کوئی شک و شبہ نہ ہو، یقین ہو جائے کہ یہ بادشاہ ہمارا کافر ہو چکا ہے.
اب یہ مسلمان باقی نہیں رہا، یہ دین اسلام چھوڑ چکا ہے۔ ایسی صورت میں جب تمہارا حاکم دین اسلام چھوڑ دے اور اس کے دین اسلام سے خروج پر، دین اسلام چھوڑ دینے پر، اس کے کافر ہو جانے پر تمہارے پاس کیا ہو؟ عندکم من اللہ فیہ برہان، تمہارے پاس واضح دلیل موجود ہو کہ ہمارا حاکم مسلمان باقی نہیں رہا، وہ دین اسلام سے خارج ہو چکا ہے، کافر ہو چکا ہے۔ ایسی صورت میں ان کی اطاعت تم پر واجب نہیں رہ جاتی۔ اطاعت اب واجب نہیں ہے ایسے حاکم کی، اگر وہ دین اسلام سے خروج کر چکے ہیں، اب وہ مسلمان باقی نہیں رہے تو کیا کرنا ہے؟ اس صورت میں بغاوت کرنی ہے؟ نہیں، یہ مصلحت اور مفسدت کے تحت ہے۔ اگر خروج و بغاوت کرنے میں اگر وہ کافر بھی ہو جاتے ہیں، پہلے مسلمان تھے اب کافر ہو چکے، دین اسلام سے نکل چکے، تو کیا اب ان کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں؟ نہیں، اتنی جلدی نہیں ہے۔ اگر مصلحت اسی میں نظر آ رہی ہو کہ ان کے خلاف خروج و بغاوت کرنے میں اسلام اور مسلمانوں کا بھلا ہے، اور آسانی کے ساتھ ان کو ہٹا کر کسی شریعت کے تابع دار، شریعت کے کسی متبع اور کسی اچھے آدمی کو اس کی جگہ پر ہم بٹھا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، خون خرابہ نہیں ہوگا، فتنہ و فساد جنم نہیں لے گا، ٹھیک ہے پھر۔ لیکن اگر اس کوشش میں ناحق لوگوں کا خون بہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ امن و امان کو قائم کرنے کے لیے اس حاکم کے ماتحت رہنا اور امن و امان کو قائم رکھنا ضروری ہے۔ یہ ہے ہمارے لیے شریعت کی طرف سے تعلیم۔ تو اولاً اگر مسلمان حاکم ہو، حاکم وقت مسلمان ہو، تو اس کے خلاف خروج و بغاوت علی الاطلاق حرام ہے، ان کی اطاعت واجب ہے۔ جب وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، اور خارج ہونا کوئی شک و شبہ کی بات نہ ہو، یقینی طور پر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے اور واضح دلائل موجود ہو ان کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کی، تو ایسی صورت میں اطاعت واجب نہیں رہ جاتی۔ البتہ پھر بھی اس کافر اور مرتد حاکم کے خلاف خروج و بغاوت جائز ہے یا نہیں ہے، تو یہ مصلحت اور مفسدت کے تابع ہے۔ اگر فتنہ و فساد پھیلنے کا ڈر ہو تو اس حاکم کی پھر بھی اطاعت کی جائے گی، گرچہ وہ اسلام سے خارج ہو چکے ہو۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ان کی اطاعت ہم پر واجب ہے؟ نہیں، اس وجہ سے نہیں۔ کس وجہ سے؟ تاکہ فتنہ و فساد نہ پھیلے، امن و امان قائم رہے۔ پتا چلا کہ ایک منہج سلف پر چلنے والا شخص کسی بھی صورت میں، چاہے حاکم وقت مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، کبھی فتنہ و فساد نہیں چاہتا ہی، ہمیشہ امن و امان کو قائم رکھنا اس کی پہلی ترجیح ہوتی، امن و امان کو قائم رکھنا اس کی پہلی ترجیح ہوتی ہے۔ کبھی وہ شر پسند نہیں ہوتا، امن پسند ہوتا ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے سماج اور معاشرے کے اندر خوریزی ہو، فتنہ و فساد ہو، ناحق لوگوں کا خون بہے، کبھی بھی اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس طرح کے حالات میں ہم مسلمانوں کے لیے تعلیم۔ اگلا باب جو اس کے بعد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ٹکڑا امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کے طور پر قائم کیا ہے۔ باب کیا ہے؟ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی غالباً، وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، سنی ہے یہ حدیث؟ کن سے سنی ہے؟ بس ایک منٹ آپ کو سنا دو، یہ موبائل لائیں میرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے کوئی کیسے لوگوں کے درمیان گمراہیوں کو پھیلا سکتا ہے، اس کا نمونہ دیکھنا ہو تو یہ دیکھیں۔ عرب کے بارے میں تو یقین سے کہہ رہا ہوں، احادیث نبویہ سے صاف ظاہر ہے
ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 مر جائیں گے، ایک بچے گا۔ سب سے بڑے مجرم وہ ہیں۔ ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام، اور انہوں نے اللہ کے کلام کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگایا، اسے اپنا امام نہیں بنایا۔ کہتے ہیں وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى، اسے ہمارا امام بنا دے۔ تم بناؤ گے تو بنے گا نا امام، بنانے کو تیاری تھی، دعائیں مانگنے بڑی لمبی لمبی 1-1 گھنٹے کی دعا جو ہے حرمین کے اندر مانگی جا رہی ہے، تراویح کے بعد اور ختم قرآن کے بعد۔ یہ دعائیں تمہارے منہ پر دے مانی جاتی، وہ کون تم؟ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اے نبی کہتی ہے اہل کتاب سے، تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے جب تک کہ تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے۔ یہی بات اپنے بارے میں سمجھیے، یا علی القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن، جب تک قرآن کے نظام کو قائم نہیں کرتے تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے دعا کرو، دفع ہو جاؤ۔ سنا آپ نے کہ کیسے صحیح بخاری کی اس حدیث کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب عالم عرب پر فٹ کر رہے ہیں، اور وہ بھی خصوصی طور پر حرمین شریفین کے اندر جو لمبی لمبی دعائیں مانگی جاتی ہے۔ تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے کچھ مانگو، تمہارے منہ پر یہ دعائیں مار دی جاتی ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں تحریف کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں کہا وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍ قَدْ اقْتَرَبَ، تو یہاں عرب سے مراد کیا ہے؟ عرب ممالک ابھی جو موجود ہیں، اور وہ بھی خصوصی طور پر حرمین شریفین۔ لوگوں کو اسی طرح یہ زندگی بھر عرب حکمرانوں کے خلاف ان کے ذہن میں زہر بھرتے رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پیش کر کے اسی طرح غلط اس کی تفسیر کر کے وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍ قَدْ اقْتَرَبَ۔ یہ جو ہمارے سامنے حدیث ہے، اس میں لفظ وائل اللہ کے رسول نے کہا ہے عرب کے لیے۔ پہلی بات، جس زمانے میں اللہ کے رسول نے یہ حدیث کہی تھی، اسلام عرب کے اندر ہی صرف موجود تھا، اسلام عرب سے باہر نہیں گیا تھا۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے وَيْلٌ لِلْعَرَبِ کہہ کے وَيْلٌ لِلْمُسْلِمِينَ کہا ہے، اس لیے کہ عرب کے اندر ہی صرف اسلام موجود تھا۔ تو جو بھی اسلام لانے والے تھے، جہاں تک اسلام پھیل چکا ہے، سب کے لیے وائل ہے، یہ کہا ہے۔ تو یہ خصوصی عرب کے لیے نہیں ہے کہ عجم بہتر ہے اور عرب صرف ہلاک و برباد ہوں گے، اور عجم جو ہے ان کے لیے بہت خوشخبری ہے، عربوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ صرف عربوں کے لیے نہیں ہے، یہ عرب کا لفظ اس لیے آیا ہے حدیث کے اندر کیونکہ اس زمانے میں عرب کے اندر ہی صرف اسلام پھیلا ہوا تھا، عرب سے اسلام باہر نہیں گیا تھا۔ شاذ و نادر کہیں کہیں پر کوئی ایسا تھا جہاں اسلام پہنچ چکا تھا عرب سے باہر بھی، لیکن اصل جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے سب کے سب کیا تھے؟ عربی النسل تھے۔ دوسری بات یہ کہ لفظ وائل کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ وائل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عربی زبان میں لفظ وائل کے 3 معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی ہے، وائل کا معنی ہلاکت اور بربادی ہے، جیسے فوائل للمصلین ہے نا، الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ دوسرا معنی وائل کا ہے کہ یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، یعنی گویا کہ جہنم کی وعید سنائی جا رہی ہے۔ اور ایک معنی ہے حیرت اور تعجب کے، اور یہ عربی زبان کے اندر عام لفظ ہے، زبان زد ہے۔ حیرت اور تعجب کے اظہار کے لیے لفظ ویل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ویلک، یہ فوراً زبان سے نکلتا ہے عربوں کے۔ ہماری زبان کے اندر بھی بہت سارے ایسے الفاظ ہوتے ہیں، جیسے ہم اپنے کسی قریبی پیارے کو کہتے ہیں، ارے پگلے تم ایسا کیوں نہیں کیے، ارے پگلے تم نہیں سمجھو گے، تو کیا کہنا مطلب ہے کہ وہ پاگل ہے؟ پیار کے طور پر کہا جا رہا ہے۔ ہر زبان کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا حقیقی معنی مقصود نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح عربی زبان کے اندر لفظ ویل کا استعمال آج بھی عرب
بے دھڑک کرتے ہیں اور حقیقی معنی مراد نہیں لیتے، بس حیرت اور تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث کے اندر یہ ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویل کا لفظ حیرت اور تعجب کے لیے استعمال کیا ہے، حقیقی معنی کے لیے نہیں، ہلاکت اور بربادی یا جہنم میں جانے کی بددعا کے طور پر نہیں. پہلے جو دو معنی ہے اس حدیث کے اندر وہ مراد نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اگر ہم نے ہلاکت اور بربادی کے معنی میں یا جہنم کے لیے بددعا کے معنی میں لفظ وائل کو محمول کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ صحابہ اکرام جہنمی قرار پائیں گے، کیونکہ اس وقت جتنے لوگ اسلام قبول کرنے والے تھے سب کے سب اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، اور عربوں کے اندر سب سے پہلے کون داخل ہوتے ہیں؟ صحابہ اکرام داخل ہوتے ہیں. تو یہ لازم آئے گا کہ گویا کہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے. حالانکہ ایک دو جگہوں پر نہیں، بے شمار جگہوں پر شریعت کی طرف سے ان صحابہ اکرام کے لیے جنت کی خوشخبری آئی ہوئی ہے، جہنم کی نہیں. لہذا یہ تیسرا معنی جو ہے حیرت اور تعجب کا یہ متعین ہے. من شر قد اقترب، اس شر سے مراد کیا ہے؟ اس شر کی کئی تفسیر محدثین نے کی ہے. ایک جو اسی حدیث کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث یہاں پر روایت کی ہے اسی میں آیا ہے فتح اليوم من ردم یأجوج ومأجوج مثل هذه. اتنا حصہ یاجوج اور ماجوج کے لیے جو دیوار قائم کی تھی، جیسے کہ اس کا تذکرہ آیا ہے قرآن کریم کے اندر سورۃ الکہف کے آخر میں ذوالقرنین کے قصے میں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اتنا حصہ، اشارہ کر کے کہا کہ اتنا حصہ آج اس دیوار سے سوراخ ہو چکا. تو شر سے مراد محدثین کی ایک جماعت نے لیا ہے کہ یہاں شر سے مراد یاجوج اور ماجوج کا فتنہ ہے. دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیا گیا کہ اس سے مراد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہے. من شر قد اقترب سے اللہ کے رسول تنبیہ کر رہے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بارے میں. اور مستدرک حاکم کے اندر روایت آئی ہوئی ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی میں فرمایا کاش کہ میرے پاس ابھی کوئی میرے صحابی ہوتے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق یعنی والد محترم کو بلاؤں؟ کہا کہ نہیں. پھر کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤں؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤں؟ کہا کہ نہیں. کہا عثمان کو؟ کہا ہاں عثمان کو بلاؤ. تو پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ یہاں سے اٹھ کر چلی جائیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلی گئی دور، اور آہستہ آہستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کرنے لگے. اور دور کھڑی ہیں، ان کے کانوں میں آواز نہیں جا رہی ہے. فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے رنگ اڑ رہے ہیں، بار بار ان کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ جو مستقبل میں واقعات پیش ہونے والے ہیں، جو فتنے ان کے زمانے میں ابھرنے والے ہیں اور کس طرح ان کو قتل کیا جائے گا، اس بارے میں انہیں کہا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب بلوائیوں نے محاصرہ کر لیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کرنے کے لیے، تو اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سامنے کہا کہ اگر اللہ کے رسول نے مجھ سے وعدہ نہ لیا ہوتا تو ابھی میں تمہارا مقابلہ کرتا، لیکن اللہ کے رسول سے میں نے وعدہ کیا ہوا ہے اور اس لیے میں صبر کر رہا ہوں جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ آہستہ آہستہ بات کی تھی، بعد میں ہمیں ادراک ہوا کہ اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ وعدہ لیا تھا کہ یہ حالات آپ کی زندگی میں آئیں گے. تو محدثین کی ایک جماعت نے من شر قد اقترب سے یہ فتنہ مراد لیا ہے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ظاہر ہوا
اور آخر میں خلیفہ وقت کو انہوں نے شہید کر ڈالا باغیوں نے، ظالموں نے۔ اس کے بعد جو اگلی حدیث ہمارے سامنے ہے، باب ظہور الفتن، شروع میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتقارب الزمان وینقص العمل، زمانہ قریب ہو جائے گا، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرے گا، اور آج بھی ہمیں ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ وقت کی رفتار کافی تیز ہو چکی ہے، یہ رفتار بڑھتی رہے گی، اور جب قیامت قریب آئے گی تو انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ یہ دن ایام گزرتے رہیں گے۔ وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ، عمل کے اندر کافی کمی آ جائے گی، اور یہ واضح طور پر ہم محسوس کر رہے ہیں۔ جیسے نماز کو لے لیں جو کہ اسلام کا رکن ہے، جس کے بارے میں اس زمانے میں، جس زمانے میں اللہ کے رسول نے یہ حدیث بیان کی ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اپنے آپ کو مسلمان کہے اور وہ 5 وقتہ نمازوں کا پابند نہ ہو، جو آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ جو اعمال وہ انجام دیتے تھے، آج جو لوگ عمل کرتے بھی ہیں پھر بھی ان کے عمل اور آج کے عمل کے اندر موازنہ کریں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں اکثر و بیشتر سورہ یوسف کو یا سورۃ النحل کو مکمل پڑھ ڈالتے تھے۔ آج ممکن ہے ایک دن بھی اگر ہو جائے تو دوسرے دن امام کو برخاست کر دیا جائے گا، اور لوگ بھی نہیں ملیں گے پیچھے۔ پتا چلا کہ پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت میں امام صاحب اکیلے ہیں، باقی بھاگ چکے ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے صحیح روایت موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کیف تختم، قرآن کیسے ختم کرتے ہو؟ تو کہا کل لیلہ، روزانہ رات کو ایک قرآن ختم کر دیتا ہوں۔ کیف تصوم، روزہ کیسے رکھتے ہو؟ کہا کہ روزانہ۔ آج کے زمانے میں کوئی سوچ سکتا ہے؟ پھر اللہ کے رسول نے انہیں مشورہ دیا کہ ایسے ایسے کرو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں عمل کے بارے میں جو تصور تھا سلف کے یہاں، آج کے زمانے میں شاذ و نادر بھی نہیں ملتا، شاذ و نادر بھی ایسے اعمال نہیں ملتے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ وَيُلْقَى الشُّحُّ، بخیلی لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دی جائے گی، انتہائی لوگ بخیل ہو جائیں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں نکلے گا۔ اس زمانے کے ساتھ آج کا موازنہ کریں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول نے اعلان کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال اللہ کے راستے میں حاضر کر دیے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا مال اللہ کے راستے میں دے دیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار لے کر آئے۔ 1000 دینار مطلب، دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں۔ کوئی سوچ سکتا ہے کسی کے پاس کروڑوں بھی ہو، ایک سکہ بھی میری طرف سے اللہ کے لیے نہیں کر پائے گا؟ سونے کا سکہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ کتنا لے کے آئے؟ 1000 دینار۔ اس زمانے میں کسی کے پاس 25 دینار ہوتے، سونے کے 25 سکے ہوتے اگر، تو سیٹھ کہا جاتا انہیں کہ علاقے کا یہ سیٹھ ہے، اور انہوں نے 1000 دینار اللہ کے راستے میں دے دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے جب اور تعاون کا اعلان کیا تو پہلی بار 100 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیا، پھر اعلان کیا پھر 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دیا، پھر اعلان کیا پھر 100 اونٹ، 300 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ۔ آج کے دور میں اگر اسے سمجھنا ہو تو آپ ایک BMW کار سے لے لیں، ایک اونٹ اس زمانے میں آج کے زمانے کا ایک BMW کار ہے۔ کسی کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں پورا BMW ایک دم نئی کار دے دے گا؟ 300 دیے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دیا تھا تو ساتھ میں دل بھی دیا تھا خرچ کرنے کے لیے۔ آج کے زمانے میں مال ہے بہت سارے لوگوں کے پاس، لیکن وہ دل نہیں ہے۔ وَيُلْقَى الشُّحُّ، بخیلی ڈال دی جائے گی دل کے اندر۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، اور مختلف طرح کے فتنے ظاہر ہوں گے، ایسے ایسے فتنے کے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، اور بہت زیادہ قتل و غارت گری عام ہو جائے گی۔ قال یا رسول اللہ ایمہ،
فقال القتل القتل. صحابہ اکرام نے یہ لفظ پہلی مرتبہ سنا تھا الحرج کا، سمجھ نہیں پائے کہ اللہ کے رسول یہ حرج ہے کیا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا اس سے مراد قتل ہے، قتل ہے. اس حدیث کی تفسیر میں محدثین نے لکھا ہے کہ حالات ایسے ہو جائیں گے قاتل کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ ان کو میں نے کیوں قتل کیا، اور مقتول کے وارثین کو جب ان کے سامنے قاتل کو پیش کیا جائے گا تو یہ تعجب کریں گے کہ آخر اس نے قتل کیوں کیا اسے. ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں. عموماً لوگ کس لیے کسی کا قتل کرتے ہیں؟ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہو نا تب نا، پہلے سے جان پہچان ہو، جھگڑا ہو، دشمنی ہو، تب قتل کی نوبت آتی ہے. لیکن قرب قیامت حالات ایسے ہو جائیں گے قاتل کیوں سامنے والے کو قتل کر رہا ہے اسے پتا نہیں، اور جن کو قتل کیا گیا جب ان کے سامنے مقتول کا چہرہ آتا ہے اور وہ قبول کرتا ہے کہ ہاں میں نے کیا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اس بندے کو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، اسے پہچانتا بھی نہیں وہ. اور آج حالت دیکھیں وہی ہے یا نہیں ہے؟ جو بم بلاسٹ وغیرہ ہوتے ہیں اور جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کو پوچھ کر دیکھیں کہ جن کو آپ نے قتل کیا کس لیے آخر آپ نے ان کو قتل کیا؟ کوئی رشتہ تھا ان کے ساتھ آپ کا؟ انہوں نے آپ کے گھر پر بلڈوزر چلایا تھا؟ مقتول کو پہچانتا بھی نہیں یہ قاتل اور اسے قتل کر چکا ہے. اور مقتول کے وارثین کو تعجب ہو رہا ہے کہ اس بندے کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ تھا، کیا دشمنی تھی کہ اس نے قتل کر ڈالا. تو یہ تفسیر کی ہے وَيَكْثُرُ الْحَرْجِ کی محدثین نے. آج کے زمانے میں وہی منظر ہم دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تھی صحابہ کے سامنے کہ اس طرح سے قتل و غارت کی رعایت میں ہو جائے گی کہ قاتل مقتول کو نہیں پہچانیں گا، مقتول کو یہ تعجب ہوگا کہ آخر میں کیوں قتل کیا گیا، میرا جرم کیا تھا آخر. تو اس زمانے میں تعجب ہو رہا تھا انہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور آج اپنی آنکھوں سے ہم وہ منظر دیکھ رہے ہیں. روزانہ کہیں نہ کہیں دنیا کے اندر اس طرح کے حالات آتے ہیں، اور اس طرح کے بعد اوباش قسم کے لوگ جو انسانیت کے دشمن ہوتے ہیں. حقیقت میں انسانیت اگر زندہ ہوتی تو ایسا کام نہیں کر سکتا کوئی کہ معصوم لوگوں کی وہ جان لے رہا ہے، چاہے کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو. اسلام سے اس کا تو تعلق ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اگر کوئی ایک نفس کو زندگی عطا کرتا ہے گویا کہ پوری انسانیت کو اس نے زندگی عطا کی. اگر کوئی ایک معصوم کو قتل کرتا ہے گویا کہ پوری انسانیت کو اس نے قتل کر ڈالا. تو کسی مسلمان سے ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اس طرح کی قتل و غارت گری میں وہ شامل ہوگا اور اس طرح وہ بم بلاسٹ کرے گا اور معصوم لوگوں کو قتل کرے گا. یہ حقیقت میں اسلام کے بھی دشمن ہے، انسانیت کے بھی دشمن ہے. وہ انسان نہیں ہو سکتا، کوئی درندہ ہی ہوگا. اس کے دل میں، اس کے جسم میں انسان کا دل نہیں ہوگا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے بیان کیا ہے. اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے لا یأتی زمان الا الذی بعدہ شر منہ. ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے برا ہونے والا ہے. سب سے بہترین زمانہ اللہ کے رسول کا زمانہ، اس کے بعد کا جو زمانہ ہے اس سے کمتر ہے، اس کے بعد کا جو زمانہ ہے اس سے بھی کمتر ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے یہ حدیث کیا ہے؟ اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان الا الذي بعده شر منه. تم صبر کرنا، کوئی بھی زمانہ تمہارے اوپر جو آئے گا نا تو گزرے ہوئے زمانے سے وہ زمانہ برا ہوگا، بدتر ہوگا. حتی تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کر لو. اس لیے پہلے سے ہمارے ذہن کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ آگے آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے سے بہتر نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی پڑے گی، اور جتنا زیادہ ہماری زندگی کے یہ ایام گزر رہے ہیں اتنے ہی زیادہ فتنوں سے ہم قریب ہو رہے ہیں. لہذا یہ فتنے ختم نہیں ہو سکتے اور نہ کم ہو سکتے ہیں بلکہ اور زیادہ ہوں گے. لہذا تیاری بھی ہمیں اسی طرح زیادہ کرنی ہے تاکہ اپنی حفاظت کر سکیں. اس کے بعد جو باب ہے یہ صحابہ اکرام کے تعلق سے ہے. لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا اپنے درمیان ایک دوسرے کا خون بہا کر. یہاں کفر سے مراد
ایسا کفر نہیں جس سے ایک انسان اسلام سے خارج ہو جائے، بلکہ اس کفر سے مراد کفرن دونا کفرن ہے۔ آپس میں مسلمان اگر ایک دوسرے کے ساتھ قتال کرے، جنگ کرے، تو اس سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا، البتہ اسے اللہ کے رسول نے کفر کہا ہے، تو اس سے اس کی سنگینی بھی اور خطرناکی بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کتنا سنگین جرم ہے یہ۔ اس کے بعد والی جو حدیث ہے یا باب ہے، باب تکون فتنة القاعد فیہا خیر من القائم، بیٹھے رہنے والے فتنوں سے وہ ان سے بہتر ہے جو ان فتنوں کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ستکون فتن، قرب قیامت بہت سارے فتنے ظاہر ہوں گے، القاعد فیہا خیر من القائم، جو شخص کھڑا ہوگا اس فتنے کی طرف جانے کے لیے، جو شخص بیٹھا ہوا ہوگا ابھی اس نے کھڑا نہیں ہوا ہے، صرف سوچ رہا ہے اس فتنے کے بارے میں، اور ایک بندہ اس فتنے کی طرف جانے کے لیے کھڑا ہو چکا ہے، تو یہ بیٹھا رہنے والا بندہ اس کھڑے رہنے والے سے افضل ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں والقائم فیہا خیر من الماشی، اور وہ بندہ جو کھڑا ہو چکا ہے فتنے کی طرف جانے کے لیے، اس سے بہتر ہے جو چلنا شروع کر دیا ہے۔ فتنے کی طرف ایک بندہ چلنا شروع کر دیا ہے اور ایک بندہ ابھی صرف کھڑا ہوا ہے، چلنا شروع نہیں کیا ہے، تو یہ اس سے افضل ہے۔ والماشی فیہا خیر من الساعی، اور جو چلنے لگا ہے یہ اس سے بہتر ہے جو دوڑ کر اس فتنے کی طرف جا رہا ہے۔ دو لوگ ہیں، ایک دوڑ کر جا رہا ہے اور چلتے ہوئے جا رہا ہے، تو چلتے ہوئے جانے والا دوڑتے ہوئے جانے والے سے بہتر ہے۔ یہ جو اللہ کے رسول نے مثال دی، ایک عام ذہن بھی اسے اچھی طرح سمجھ لے گا نہیں لے گا؟ کتنے آسان لفظوں میں سمجھایا اللہ کے رسول نے۔ اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ فتنوں سے جو جتنا زیادہ دور ہوگا اتنا زیادہ بہتر ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول نے ایک دوسری حدیث میں بیان کیا ہے، سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، ان السعید لمن جنب الفتن۔ شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ نے اس کی انتہائی جامع انداز میں شرح کی ہے۔ یوٹیوب کے اندر صرف آپ لکھیں شرح و حدیث ان السعید لمن جنب الفتن اور استاد محترم کا نام لکھیں عبد الرزاق البدر، یہ فوراً ویڈیو مل جائے گی۔ تقریباً 1 گھنٹے کا درس ہے شیخ کا اس حدیث کی شرح میں، انتہائی جامع درس۔ اس کا خلاصہ کیا ہے کہ ایک انسان جتنا زیادہ فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھ سکتا ہے اس کے حق میں بہتر ہے، جتنا زیادہ قریب ہوگا فتنوں سے اتنا زیادہ اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی میں ڈالنے والا ہے وہ۔ اس طرح کئی اسٹیپ اللہ کے رسول نے بیان کر کے سمجھایا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ من تشرف لها تستشرفه، اگر کوئی ان فتنوں کی طرف جھانک کے دیکھے گا نا تو یہ فتنے اچک لیں گے اسے۔ من وجد منها ملجا او معاذا فليعوذ به، اگر ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی کو کوئی ٹھکانہ مل جائے کہ یہاں میں اگر چھپ جاؤں تو شاید ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لوں گا، تو اسے چاہیے کہ اسے لازم پکڑے۔ تو قیامت کے جیسے ہی وقت قریب ہوگا اس طرح کے فتنے ظاہر ہوں گے۔ ایک بندہ جتنا زیادہ اپنے آپ کو فتنوں سے دور رکھے اتنا اس کے ایمان کی حفاظت کے لیے بہتر ہے۔ کیسے دور رکھنا ہے؟ جو فتنہ پرور ہے، جو ہمارے دین و ایمان کو بگاڑنا چاہتے ہیں، ان سے دور رہ کر۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ جو بھی غلط دین کا پرچار کرتے ہیں اور لوگوں کے دین و ایمان کو بگاڑنے پر لگے ہوئے ہیں، یعنی اہل بدعت، ان سے جو بندہ جتنا زیادہ دور بھاگتا ہے اتنا زیادہ محفوظ ہے، جو جتنا زیادہ قریب ہوگا اتنا زیادہ ہلاک اور برباد ہونے کے قریب ہے۔ چنانچہ جنہوں نے اللہ کے رسول کی اس نصیحت پر عمل کیا انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کر لی، اور جنہوں نے اس نصیحت پر عمل نہیں کیا، اس زمانے سے لے کر سلف کے زمانے سے لے کر آج تک 1 2 نہیں 10 20 بلکہ بے شمار مثالیں ہیں
کہ جن کو بھی اپنے ایمان پر ذرا ناز ہوا، خوش فہمی ہوئی کہ ہمارا ایمان تو بڑا مضبوط ہے، اگر ہم ان فتنہ پروروں اور ان بدعتیوں سے قریب ہوں گے اور ان کو سننے کی کوشش کریں گے، ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو تھوڑے ہم ان سے متاثر ہو جائیں گے. ان کی اچھی چیز کوئی ہوگی تو بس اسے قبول کریں گے، جو غلط چیزیں ہوں گی ان کو چھوڑ دیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہوگا. آج تک کسی کو آپ نے پایا ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اچھی چیزوں کو لیتے ہیں ان بدعتیوں سے اور بری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ ان سے کہیے کہ ذرا بیٹھیں، بس ہمیں ان کے بارے میں 10 موٹی موٹی چیزیں بیان کر دیں جو آپ کو بہت بری لگی اور آپ نے چھوڑ دیا ہے. ایک بیان نہیں کر پائے گا وہ. یہ صرف لوگوں کو تسلی دینے کے الفاظ ہوتے ہیں، ان کی تمام باتوں کو قبول کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی بات ان کے تعلق سے آپ بتائیں کہ یہ ان کی بری چیز ہے، ان کی بری چیز ہے، اس کا وہ دفاع کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. کبھی بھی کسی چیز کو نہیں چھوڑتے، ہر چیز کو قبول کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نصیحت ہے کہ اگر دین و ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو ان فتنوں سے دور رہے اپنے آپ کو. اگر اس فتنوں سے اپنے آپ کو کسی نے دور کر لیا تو محفوظ رہے گا. دوسرا ہے قتل و غارت گری کا زمانہ. جب دو لوگ آپس میں بھیڑ جائیں، دونوں مسلمان ہوں، تو کسی بھی طرف آپ جائیں اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا خون بہائیں گے. آپ کے ہاتھوں سے آپ کے مسلمان بھائیوں کا خون بہے گا. ایسی صورت میں جتنا زیادہ ایک انسان ان فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھے اس کے دین و ایمان کے لیے بہتر ہے. آگے ایک باب ہے التعرب فی الفتنہ. بس اس دونوں باب کا تعلق بیان کر کے اس درس کو ہم یہاں ختم کریں گے، اور تقریباً آدھا حصہ ہم پڑھ سکے، آدھا حصہ باقی رہ گیا. وقت بھی تقریباً ختم ہونے جا رہا ہے، تو انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے کبھی موقع دیا تو باقی آدھا حصہ بھی آپ کے سامنے پڑھ کر اسے مکمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے. بہت انتہائی اہم کتاب ہے یہ، اور جو ہم نے خلاصہ کیا تھا یہ کم از کم لوگوں کے ذہن میں آ جانا چاہیے. یہ انتہائی اہم باب ہے اور انتہائی اہم رہنمائی اللہ کے رسول کی طرف سے. بس ان دونوں بابوں کا تعلق بیان کر کے اگلا جو باب ہے یہ التعرف فی الفتنہ، صحیح بخاری کے اندر جو مفصل ہے کہ فتنے کے زمانے میں گوشہ نشینی اختیار کر لینا اور معاشرے سے کٹ جانا، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اصل ہے کہ اسلام نے رہبانیت سے منع کیا ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، واضح اللہ کے رسول کی حدیث ہے. رہبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رہبانیت جو لوگوں نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے نا، یہ بدعت ہے، ہم نے نہیں کہا تھا اس طرح کہنے. تو اصل ایک انسان کو سماج اور معاشرے کے اندر رہنا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ان فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے اور اپنی حفاظت کرنی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اصل یہی ہے. لیکن اگر سماج اور معاشرے میں رہنے کی وجہ سے کسی کو یقینی حالت میں لگنے لگے کہ اگر میں معاشرے کے اندر رہا، لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہا تو فتنے کا شکار ہو جاؤں گا، دونوں اپنے ہی لوگ ہیں، یہ بھی اپنے رشتہ دار، یہ بھی اپنے رشتہ دار، اور دونوں کے درمیان خوریز لڑائی شروع ہو چکی، اگر میں رہا یہاں پر موجود تو یا یہ دونوں میں سے کسی نہ کسی کی طرف سے مجھے لڑنا پڑے گا. یہ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں یا اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اور میں نیوٹرل نہیں رہ سکتا، اکیلا نہیں رہ سکتا. یہاں پہ اگر رہا تو یا تو اس کا ساتھ دینا پڑے گا، اس کا ساتھ دینا پڑے گا، اور چاہے کسی کا بھی ساتھ دو، نتیجہ کیا ہوگا؟ اپنے ہاتھ سے اپنے ہی مسلمان بھائی کا خون کرنا، معصوم شخص کا خون کرنا، اس کی جان لینا، جو کہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں. تو ایسی صورت میں اس کے لیے سب سے افضل راستہ یہی ہے کہ سماج اور معاشرے سے کٹ کر گوشہ نشینی اختیار کر لے، بلکہ ضرورت پڑے تو ایسے موقع پر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جانا، بکریوں کے ساتھ جہاں پر دودھ دوہتا رہے اور وہیں پر زندگی کسی طرح گزارتا رہے اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت کر لے، اس کے لیے سب سے افضل ہوگا اسی صورت میں.
تو یہ کس صورت میں ہے؟ فتنے کے زمانے میں یہ صورت ہے. جنگ جب مسلمانوں کے درمیان اس طرح جاری ہو جائے جس میں کوئی نتیجہ نہ ہو، ایک دوسرے کے خلاف لوگ بھڑک اٹھے، ایسے موقع پر اگر کوئی شخص لوگوں کو ابھار رہا ہے، اس کے پاس جا رہا ہے اور اس کے پاس بھی جا رہا ہے، اس کو اس کے خلاف ابھار رہا ہے، اس کو اس کے خلاف ابھار رہا ہے، یہاں تک کہ دونوں کو جنگ پر آمادہ کر دیا اور دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے اور ایک دوسرے کا خون بہانے لگے. کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں فتنہ پرور. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسباب فراہم کرتے ہیں. ان کو جا کے ہتھیار دیا، ان کو مارو، ان کو ہتھیار دیا، ان کو مارو، دونوں کو سپلائی کر رہا ہے. یہ باضابطہ تشریح موجود ہے، صحیح بخاری کی شروعات کو اٹھائیں، اس حدیث کی شرح میں بیان کیا ہے محدثین نے. کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ بنفس نفیس جا کر جنگ میں شریک ہو جاتے ہیں. دونوں کو دیکھا اور کسی ایک پارٹی میں جا کے کود پڑا. کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جا کے صرف مزہ لوٹتے ہیں اور نہ اس کے ساتھ شریک ہوتے نہ اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، لیکن جا کے مزہ لوٹتے ہیں. اللہ کے رسول نے یہاں پر جو مثالیں دی ہیں انہی لوگوں کے بارے میں مثال دی ہے، جن کے بارے میں کہا کہ دوڑتے ہوئے فتنے کی طرف جا رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ جو فتنے کے لیے لوگوں کو ابھارتے ہیں، ان کو ان کے خلاف، ان کو ان کے خلاف. جیسے کہ خوارج نے کیا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جنگ جمل اور جنگ صفین، جو دو جنگیں ہوئی صحابہ اکرام کے درمیان. تو یہ کس طرح جنگ ہوئی ہے؟ تفسیر پڑھیں آپ، ان دونوں جنگوں کی تفصیل پڑھیں، پائیں گے کہ یہ خوارج اور یہ جو باغی تھے صحابہ اکرام کے ذہنوں میں زہر ڈالا، اس کے خلاف ان کو بھڑکایا، ان کے خلاف ان کو بھڑکایا اور پھر دونوں کو گتھم گتھا کر دیا. تو یہ ہے ساعی، دوڑتے ہوئے جانے والے فتنے کی طرف. اور کچھ لوگ کیا ہیں؟ پیدل چل کر جانے والے. یہ لوگ کون ہیں؟ جو اسباب فراہم کرتے ہیں، ان کو بھی ہتھیار دے، ان کو بھی ہتھیار دیا. جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں بعض ممالک کو، ان کا کام یہ ہتھیار سپلائی کرنا، ان کو ابھارتے ہیں ان کے خلاف، ان کو ابھارتے ہیں ان کے خلاف، اور تاکہ ہمارا بزنس چلتا رہے ہتھیاروں کا. تو ان کو اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے؟ پیدل چلتے ہوئے جانے والا، الماشی الی، فتنوں کی طرف پیدل چل کر جانے والے. اور کچھ لوگ جو بنفس نفیس جا کے کسی ایک گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں اور لڑنے لگتے ہیں، حالانکہ معاملہ ان کا اپنا نہیں تھا، معاملہ تو دونوں کا تھا. یہ جا کے شریک ہو گیا اور دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر کے لڑنے لگا. یہ کون ہے؟ القائم، جو فتنے کے لیے کھڑا ہوا ہے ابھی، اور جو ابھی تک بیٹھا ہے اور سوچ رہا ہے جانے کے لیے. یہ کون ہے؟ مزہ لوٹنے والا. جا کے دونوں لڑ رہے ہیں اور یہ جا کے مزہ لوٹ رہا ہے. ایسا نہیں کہ جا کے صلح کرائے، روکے، مزہ لوٹ رہا ہے. تو یہ چاروں کے چاروں مجرم ہے یا نہیں ہے؟ یہ چاروں کے چاروں مجرم ہے. جو لوگوں کو بھڑکایا یہ بھی مجرم ہے، جو لوگوں کو ہتھیار سپلائی کیا یہ بھی مجرم ہے، جو بنفس نفیس جا کر شریک ہو گیا جنگ لڑنے میں وہ بھی مجرم ہے، اور جو جا کے مزہ لوٹ رہا ہے وہ بھی مجرم ہے. تو اللہ کے رسول نے اس طرح کی مثال دے کر سمجھایا کہ اس طرح کے لوگ آئیں گے اور یہ سب کے سب مجرم ہیں. لیکن ہر ایک کا جرم برابر نہیں ہے. کسی کا جرم زیادہ سخت ہے، کسی کا جرم اس سے کم ہے، کسی کا جرم اس سے کم ہے، کسی کا جرم اس سے کم ہے، لیکن مجرم سب ہے. بچنے کا راستہ بس ایک ہی ہے کہ اپنے آپ کو کلی طور پر ان سے علیحدہ کر لینا، کسی کا بھی ساتھ نہ دینا. تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ان فتنوں سے حفاظت کے لیے. یہیں پر آج کے درس کو ہم موقوف کرتے ہیں، بس کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کوئی دوسرا موقع ہمیں فراہم کرے گا جس میں ہم انشاءاللہ باقی حصے کی شرح مکمل کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے آج کے درس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات فتنوں سے حفاظت کے لیے سنی، اللہ رب العالمین ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ہر طرح کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ایمان کی حالت پر ہماری وفات فرمائے اور نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.